تو معذرت کے ساتھ آپ غلط چیز کی تلاش میں ہیں. آپ کو اپنا یہ سفر ابھی ختم کر دینا چاہیے. زندگی تمام قسم کے مصائب اور مشکلات کے باوجود پرسکون ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سبھی دوست اور احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مصائب اور مشکلات کے باوجود زندگی میں کیسے خوش رہا جائے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے ٹائم میں ہر انسان کو اپنی زندگی کی پریشانیوں کا رونا ہے. ہر انسان زندگی کی مشکلات کو لے کر کے رو رہا ہے. اور پھر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ انسان جب تک اس دنیا کے اندر زندہ ہے اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل لگی رہے گی. انسان اس دنیا کے اندر جب تک زندہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مصائب و مشکلات سے کلی طور پر ٹوٹلی نجات پا جائے. انسان اس دنیا کے اندر زندہ ہو اور اس کی زندگی میں کوئی مشکل زندہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. انسان اس دنیا کے اندر موجود ہو اور اس کے بدن کے اندر جان موجود ہو اور اس کی زندگی میں کوئی مشکل موجود نہ ہو، یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. قرآن حکیم کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشکلات کے اندر پیدا کیا ہے. لہذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس دن آپ کی زندگی سے تمام قسم کی مشکلات دور ہو جائیں گی اور جس دن آپ زندگی میں چھوٹی بڑی تمام مشکل سے نجات پا جائیں گے، اس دن آپ خوش ہوں گے، یا اس دن آپ کی زندگی پرسکون ہوگی، یا اس دن آپ کے دل میں اطمینان پیدا ہوگا، تو معذرت کے ساتھ آپ غلط چیز کی تلاش میں ہیں. آپ کو اپنا یہ سفر ابھی ختم کر دینا چاہیے. آپ اس دنیا سے مر کر چلے جائیں گے، لیکن آپ کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ انسان زندگی میں کلی طور پر مشکلات سے نجات پا ہی نہیں سکتا. کوئی نہ کوئی مشکل لگی رہے گی. مشکلات بدل تو سکتی ہیں، عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ، عمر کے بدلنے کے ساتھ ساتھ مشکلات بدلتی رہیں گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ مشکلات ختم ہو جائیں. تو موت تک کے مشکلات کا یہ دائرہ، یہ سرکل ایسے ہی گھومتا رہے گا. تو پھر سوال یہ ہے کہ اس مشکل کا حل کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس مشکل کا حل یہی ہے کہ مشکلات کے باوجود بھی زندگی میں خوش رہنا سیکھا جائے. اور اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا سیکھنا پڑے گا. اب آپ یہ نہ سوچئے گا کہ یہ وہی پرانا نسخہ برسوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اللہ کے اوپر توکل کر کے دیکھو. تو میرے بھائی یہ نہ سوچئے گا کہ یہ وہی پرانا نسخہ ہے، اس لیے کہ آپ بھی ابھی تک سنتے چلے آ رہے ہیں. میرے بھائیوں، جس دن آپ صحیح معنوں میں اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے دیکھیں گے نا، اس دن آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یار جس نسخے کو میں معمولی سمجھتا آ رہا تھا یہی نسخہ میرے لیے کارگر تھا. جس نسخے کو میں پرانا سمجھتا آ رہا تھا یہی پرانا نسخہ میرے کام کا تھا. اس دن انشاءاللہ آپ کو احساس ہوگا. تو سب سے پہلی چیز، اللہ کے اوپر صحیح معنوں میں توکل کر کے دیکھیں. توکل کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی مصائب اور مشکلات کے باوجود بھی پرسکون ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ حدیث قدسی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ انا بعبدی بظنی بھی. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں. اگر میرا بندہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میرے بارے میں برا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد بھی، دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے، اگر اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد بھی آپ کی زندگی کی مشکلات یا آپ کی زندگی کی کوئی بھی مشکل اگر اللہ پر توکل کرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہو رہی ہیں، اور اللہ اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے، جس کو صرف وہی جانتا ہے، اگر آپ کی کسی مشکل کو دور نہیں کر رہا ہے، تو پھر اللہ کی تقدیر پر اور اس کے لکھے ہوئے پر راضی رہنا شروع کیجیے. اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا سیکھیے. یہ جو ہے زندگی کو مصائب و مشکلات کے باوجود پرسکون بنانے کا دوسرا راستہ ہے. پہلا راستہ ہے کہ اللہ پر توکل کرے کہ اللہ میری اس مشکل کو دور کرے گا، اور اگر بھروسہ کرنے کے بعد بھی اگر وہ مشکل دور نہیں ہو رہی ہے تو پھر اللہ کی تقدیر پر، اس کے لکھے ہوئے پر، اس کے فیصلے پر راضی رہنا سیکھ لیجئے. زندگی تمام قسم کے مصائب اور مشکلات کے باوجود پرسکون ہو جائے گی. قرآن حکیم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. بہت ممکن ہے کہ کوئی چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. تو انسان کی عقل بہت دفعہ اس بات سے قاصر رہ جاتی ہے، اس بات سے عاجز رہ جاتی ہے کہ اپنی زندگی کے لیے اور اپنے لیے بھلائی اور برائی کا فیصلہ کر سکے. تو بہت ممکن ہے کہ جس مشکل کو لے کر کے ہم رو رہے ہوں اور اللہ سے رو رو کر کے گگڑا کر کے دعا کر رہے ہوں کہ اللہ اس مشکل کو ختم کر دے، اللہ اس مشکل کو ختم کر دے، پھر بھی وہ مشکل دور نہ ہو رہی ہو، تو بہت ممکن ہے کہ ہم اس مشکل کو اپنے لیے برا سمجھ رہے ہوں، لیکن فی نفسہ اور حقیقت میں وہ مشکل ہمارے لیے بھلائی کی ہو، ہمارے لیے فائدہ مند ہو، اسی لیے اللہ دور نہ کر رہا ہو. تو ہماری عقل فیصلہ نہیں کر سکتی. بہت ممکن ہے کہ وہ مشکل ہمارے لیے فائدے کی ہو اور ہم اس کو دور کرنے کی دعا کر رہے ہوں، اور اللہ دور نہ کر رہا ہو کہ یہ مشکل آپ کے لیے فائدے کی ہے اس لیے. ٹھیک ہے. تو
یہ بات جان لیجئے کہ اللہ آپ کے ساتھ جو بھی کرے گا وہ آپ کے حق میں بھلا ہی کرے گا. آپ کا مالک آپ کے بارے میں، آپ کا خالق آپ کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا. اس بات پر ایمان رکھنا اور یقین رکھنا شروع کیجئے. زندگی تمام قسم کے مصائب و مشکلات کے باوجود پرسکون ہو جائے گی.